نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ آج کے مشینی دور نے بہت سارے تعلقات، بہت سارے رشتے ان کی اصل سے ہٹا دیے ہیں۔ آج نہ کوئی دین کے رشتے کی اہمیت رہ گئی ہے، مادی دور نے نہ قرابت داری، نہ دینداری اور نہ وطن داری، کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اگر پرواہ ہے تو صرف جہاں سے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ دنیاوی فائدہ ہے تو رشتہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے تو دوستی ہے۔ اور ہمارے تعلقات کی نوعیت آج کل کیا ہے؟ یا تو یہ کہ وہ ہمارا آپس میں کولیگ ہو، کولیگ ہے تو یہ ایک تعلق ہے، وہاں بھی پیسے سے تعلق ہے۔ ہماری مؤسسہ میں ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہو، چھوٹی موٹی پارٹنرشپ، یا ہماری کمپنی میں ہمارا پارٹنر ہے تو یہ رشتہ دار ہے۔ دین کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کے سامنے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، کروڑوں اربوں روپیہ لگایا ہوا ہے اور کفار کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، جبکہ انہی کی ذہانت، انہی کی لیاقت، انہی کی مہارت کے مسلمان لوگ موجود ہیں، ان کو نہیں دیا ہوا۔ رشتہ کس چیز سے ہو گیا؟ دولت سے۔ اس کا نام ہے، اس کی شہرت ہے، کافر ہے تو کیا ہوا؟ آج ہمارے رشتوں کی نوعیت یہ رہ گئی ہے، اور کوئی دوستی نہیں۔ دوست، کبھی یہ لفظ بڑی قیمت رکھتا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، عربی میں صدیق کہتے ہیں نا۔ یہاں تو صدیق ایک کیا کہیں محاورہ بن گیا، ہر کوئی صدیق ہے۔ خلیج کے باقی 5 ملکوں میں رفیق کہتے ہیں۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا، امارات میں جائیے، ادھر ادھر جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پاکستانی، انڈین، بنگالی رفیق، اور سعودی عرب میں صدیق۔ ہمارے آج کے موضوع کا عنوان نہ رفیق ہے اور نہ یہ صدیق ہے۔ صحیح معنوں میں جو دوستی ہے، اسلامی اور شرعی دوستی، جس کی اسلام میں بہت ہی قدر و قیمت ہے۔ آج کے مادی دور نے ہمیں وہ سارے رشتے بھلا دیے، اور کیا صداقت ہے، کیا دوستی ہے، کیا دوستانہ ہے، اور ایک دوست کے دوسرے دوست پر کیا حقوق ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ پیسے کے ساتھ مصلحت، ایک جملہ بڑا مشہور کیا جا چکا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ نہ دوستی ہمیشہ رہتی ہے، نہ دشمنی ہمیشہ رہتی ہے، لیکن مصلحت ہمیشہ رہتی ہے۔ دوستی کبھی بھی چھوڑ دیں گے، دشمنی کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے یہ مسلسل رہتا ہے۔ انتہائی
نچلے درجے کا معیار جو ہے وہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، جبکہ مسلمان کو اپنے دوست کے لیے اپنے دل میں ایک خاص مقام رکھنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے حالات کو پہچاننا ہو، اس کا کردار کریکٹر دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیں۔ اگر اس کے دوستوں میں دینداری نظر آ رہی ہے، یقیناً یہ آدمی دیندار ہوگا۔ اگر اس کے دوستوں میں بڑے بڑے تاجر اور پرلے درجے کے بے دین، یہ آدمی بھی بے دین ہوگا۔ معیار بندے کے دوست وہ ہے معیار پہچاننے کا۔ اس معیار پہ ہمیں آپس میں تو پہچاننا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں امام الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کون کون سے لوگ آپ کے دوست سے صحابیت سے الگ ہو کر، صحابیت کا رشتہ تو بنا 40 سال کی عمر میں آ کے، اور اس سے پہلے کا زمانہ جو بچپن سے لے کر دوست چلے آ رہے ہیں، دوست ہی چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کیسر کے پاس جب یہاں سے مشرکین مکہ کا نمائندہ گیا تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارا یہ جو نبی کہلاتا ہے، کیا اس کے لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ دوست زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ آدمی اگرچہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، مشرک ہے۔ ابو سفیان معروف انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر۔ یہ رشتہ ہم بہت کم جانتے ہیں، کہیں گے جی 2 سسر اور 2 داماد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان بھی ہیں رضی اللہ عنہ، ابھی تک کافر تھے۔ کافر ہونے کے باوجود جتنے سوال ہرکل نے کیے، یہ ہرکل کے سوالات ہیں، جتنے سوال کیے ہر ایک سوال کا بالکل صحیح جواب دیا۔ اگر کبھی انہوں نے کہا، اگر کبھی میرے بس میں ہوتا اور جھوٹ بولنا ہم عربوں میں عیب شمار نہ ہوتا تو میں وہاں جھوٹ بولتا۔ تعلیم کیا ہے؟ بہترین تعلیم۔ آدمی بڑھ رہے ہیں، یہ آدمی پہلے اس کا کوئی باپ دادا بادشاہ، کوئی سردار قبیلہ بہت بڑا گزرا نہیں گزرا، یہ ساری باتیں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل صحیح بھائی، ایک دم صحیح باتیں کی، لیکن اسلام ابھی بھی نہیں لائے۔ اور یہ معروف ہے کہ اسلام کب لائے؟ فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں۔ وہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ، کسی کے سالے کو کوئی گالی دے تو کوئی گوارا کرتا ہے؟ لوگ شاید بھائی کو گالی دے دے تو گوارا کر لیں، سالے کو گالی دے تو جائے کہاں پھر؟ اور ہمارے سامنے دنیا میں کتنے بدبخت ترین لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اگر قصور مان بھی لیا جائے تو کس کا ہے؟ یزید کا۔ اگر مان بھی لیں قصور یزید کا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے باپ ہیں، صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، کاتب وحی ہیں، رشتہ بھی کتنا بڑا ہے۔ لیکن جب آدمی پٹڑی سے اتر جائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ کبھی آپ نے ان کے ذاکروں کو سنا ہوگا، بڑے کھلے عام حضرت علی کی الوہیت کا اعلان کرتے رہتے۔ اگر وہ دنیا میں جو باقی انسان ہیں ان میں سے کوئی سب سے بڑا انسان ہے، وہاں تک رہ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ دنیا کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے لے گئے۔ یہ ہوتی ہے غلو اور مبالغہ آمیزی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں پالا، اپنی بیٹی دی، رشتہ داری بنائی،
لیکن ایک وقت آیا کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جبرائیل کو غلطی لگ گئی۔ جبرائیل کیا تمہاری کمپنی میں کام کرتے تھے؟ وہ بھی اسی طرح بھول جاتے ہیں جیسے ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل آئیں اور وہ اس گھر کو چھوڑ کے اس گھر میں چلے جائیں، کیا کوئی آدمی سوچ بھی سکتا ہے؟ بدبختی کی انتہا ہو چکی ہے لوگ۔ کہتے ہیں وہی تو آنی تھی علی پر رضی اللہ عنہ، جبرائیل علیہ السلام غلطی سے چلے گئے نبی پر۔ یہ حال ہے ان کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ صاحب، کتنے رشتے ہیں لیکن ان کو بک بک کرتے سارا سال، اور خاص طور پر ماہ محرم یہ تو سوتے بھی نہیں، سوتے ہوئے گالیاں، اٹھتے ہوئے گالیاں۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور ساتھ ہی دوست بھی ہیں، عمر میں چھوٹے صحیح لیکن دوست بھی ہیں، اور جو بچپن سے دوست ہیں وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابھی نبوت نہیں ملی تب بھی دوست۔ دنیا کا کوئی عام آدمی نبیوں کو چھوڑ کر کوئی انسان حضرت ابوبکر کے مقابلے میں کسی کو لا کے نہیں کھڑا کر سکتا۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست۔ صدیق کا لقب کب پایا؟ مستدرک امام حاکم میں حدیث موجود ہے۔ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ سنا ہے تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، تو سوچا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ان کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی نبی ہے، اسی وقت فوراً کہہ دیا کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آپ نبی ہیں۔ معراج کے بعد واپس تشریف لائے، بتایا، مشرکین مکہ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کے مناظر دیکھے، اور راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا۔ ہر آدمی کسی نہ کسی رنگ میں سوچ رہا ہے، اور انکار کی سوچ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مہینوں کا سفر، اور یہ راتوں رات جا کے آسمانوں سے ہو کے واپس بھی آ گئے۔ کسی نے بڑے زور سے تانا دینے کی نظر میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنتے ہو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہتا ہے میں راتوں رات گیا، راتوں رات میں واپس بھی ہو گیا، آسمانوں سے ہو کے آیا۔ بغیر سوچ بغیر سمجھ کے عین اسی لمحہ کہا اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ جا کے آئے۔ اس طرح کا ایمان، اس طرح کے دوست تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبوت سے پہلے بھی دوست اور نبوت کے بعد بھی دوست۔ ہماری دوستی کے معیار جو ہیں وہ آج کل بہت بدل گئے۔ اگر کوئی پیسے والا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ہماری دوستی ہو جائے۔ قیامت کے دن دوستوں کے بارے میں جو یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 اور 29 میں فرمایا ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا کاش، یا ویلا تھا، کاش بھی نہیں، میری ہلاکت، ویل کا معنی تو معروف ہے نا، ہلاکت میری، میں ہلاک ہو گیا، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں آدمی سے دوستی نہ رکھتا، اس سے دوستی رکھی اور اس نے مجھے بہکایا اور مجھے دین سے دور کر دیا، شیطان کے جھانسے میں آیا اور میں راستہ چھوڑ گیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے اس نے ذکر سے، قرآن سے، تعلیمات اسلام سے دور کر دیا جب کہ وہ میرے پاس پہنچ گئیں۔ قرآن پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچ گیا، لیکن میرے دوست نے مجھے بہکایا اور دین سے دور رکھا۔ کچھ وہ ہیں جو دین سے دور ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دین میں آ کے بھی دین سے دور ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا،
حج عمرہ اس نے کبھی نہیں کیا ساری عمر میں، تو کیا کہیں گے اس مسلمانی کو؟ کیا اسی کا نام مسلمانی ہے؟ برائے نام مسلمان، اسلام میں ہو کر بھی امارات میں متحدہ عرب امارات جو UAE ہے، اس میں بعض عرب یہ حکایت عام طور پر سنایا کرتے تھے، کسی سے کہا مسلم، ایوہ مسلم، صلی لا، اسلام فی سلام فی، یہ جواب مل رہا ہے آگے سے، اسلام فی سلام فی، یعنی میں مسلمان تو ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب کیا مسلمانی ہے اس طرح کی ہمارے بھائیوں کی؟ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی اللہ رب العزت کے اس ارشاد پر غور کیا ہو کہ قیامت کے دن کہے گا اے میری ہلاکت، کیونکہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ کیا، اے میری ہلاکت، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اب فلانا اللہ رب العزت نے کوئی نام نہیں مقرر کیا، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا دوست ہے، اور اس طرح کا ہر شخص یہ کہے گا کاش میں اسے دوست نہ بناتا۔ اگر دوست بنانا ہو تو وہ دوست کس طرح کا بنایا جائے؟ جو آپ کو دین پر رکھے، آپ دین کی بات بھولنے رہے ہیں وہ یاد دلائے، آپ میں سستی آ رہی ہے وہ آپ کو کھینچ کے لے جائے، مسجد میں لے جائے، دروس میں لے جائے، اچھی جگہوں پہ لے جائے۔ دوست تو اس طرح کا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آئیں ذرا چلتے ہیں۔ اب کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں آج کل دوست، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ افسوس کرے گا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ اس کا افسوس کیا کام دے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ہی اپنی کارروائیاں ساری ڈال رہا ہے۔ سچا دوست وہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن آپ کی خوشی میں، آپ کی غمی میں ہر طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کے لیے نصیحت کرے، اچھی خیر خواہی کے ساتھ، قوت کے وقت آپ کے ساتھ، ذوق میں آپ کے ساتھ، خوشحالی میں آپ کے ساتھ، بدحالی میں آپ کے ساتھ۔ ہماری دوستی کا معیار ایک یہ ہے کہ مسلمان ہے اور دوستی رکھی ہوئی ہے سکھ کے ساتھ، اور صحیح معنوں میں ایسے لوگ جو ہیں کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں کہ تمہارا سکھ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہے گا یہاں مسلمانوں کو ملتی نہیں، پینے کے لیے ان سکھوں کے لیے کوٹا موجود ہے، اس سے دوستی رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے پیگ لگا لیتا۔ یہ ہماری دوستی کے معیار ہیں۔ کافر ہیں، سکھ ہیں، محض شراب پینے کے لیے، وہ بھی منکر اور گناہ، دوستی سکھ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ ہماری دوستیاں اس قسم کی ہیں۔ کہا گیا کہ الصدیق وقت الضیق، سچا دوست وہ ہے کہ آپ کسی تنگی میں مبتلا ہو جائیں تو وہ آپ کا ساتھ دے، وہ ہے صدیق۔ اور دین، قرابت اور وطن کے رشتے جو آج کل سارے ختم ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں صداقت کے لیے معیار بتا دیا کہ قیامت کے دن شیطان اور شیطان کے چیلے جس کے بھی دوست ہوں گے، وہ وہاں اپنی ہلاکت کو پکارے گا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دوست نیک آدمی کو دیکھ کر دوست بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہے کہ جس طرح بندہ ہے اسی طرح کا اس کا دوست بھی ہوگا۔ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد کی صحیح سند سے ثابت حدیث۔ ہمیں دیکھ کر کسی کو دوست بنانا چاہیے، ہمیں دیکھ کر دوست بنانا چاہیے، کیونکہ دوست جو ہے وہ آدمی کو کیا لے جائے گا؟ اپنے دین پر لے کے جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا رواج ہے، کوئی یورپ وغیرہ میں جائے، ابھی شادی نہیں ہوئی تو بڑی آسانی سے وہاں کسی نہ کسی
یہودی کسی عیسائی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور بڑے خوش. اور کئی مسلمان ایسے ہیں کہ وہ ان ملکوں میں بستے ہیں، یہاں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، ہندو عورت سے، کرسچن عورت سے. یہودی عورتیں تو میرا خیال کم ہوتی ہیں، وہ تو دنیا میں بدبخت ہیں بھی کم، لیکن وہ سارے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. کسی بھی غیر مسلم عورت سے شادی کر لیں گے بڑی آسانی سے، اور تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے دین پر رہو. اور ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ 2 بچے مسجد جا رہے ہیں اور 2 بچے گرجے میں جا رہے ہیں. 2 بچے مسجد کے، 2 بچے مندر کے، 2 بچے مسجد کے، 2 گردوارے کے. سکھ ہے تو گردوارے میں، ہندو ہے تو مندر میں، یہودی ہے تو اپنی طرف، اور عیسائی ہے تو وہ چرچ میں، گرجے میں. یہ ہماری دوستیوں کے معیار ہیں کہ لڑکی دیکھی اور نکاح کر لی. یورپ امریکہ میں تو بعض لوگ اپنی کچھ، وہ بھی اپنی مصلحت کے لیے، نیشنلٹی لینی ہے، کوئی کاغذات پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکاح کر لو، یہ کر لو. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ پہلے وہاں چونکہ کھلا ماحول ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، پہلے برائی میں داخل ہو گئے، لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اس نے اب گریبان سے پکڑ لیا کہ اب نکاح کرو. نکاح کرنے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے؟ نہیں. پہلے کیا کرتے رہے؟ پہلے جو اسے پریگننسی تک لے آئے ہو یہ سارا کچھ جائز سمجھ کے کرتے رہے ہو. آج ہوش آیا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. قرآن کریم میں اہل الکتاب جو ہیں ان کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی بلا شبہ، لیکن وہاں ساتھ ہی یہ شرطیں لگائی گئی ہیں کہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں، یعنی کرپٹ اور بدکار قسم کی عورت نہ ہو، پاک دامن ہو. جو 4-6 مہینے سے اس کے ساتھ زناکاری کر رہی ہے وہ پاک دامن ہوگی، اور پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے منہ مارتی کر رہی ہے. پاک دامن عورت ہو، پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ اس کی کسی کے ساتھ پوشیدہ آشنائی نہ ہو، یعنی آپ کے ساتھ نکاح کر رہی ہے اور ادھر ادھر بھی اس کی کئی دوستیاں چل رہی ہیں. قرآن کریم میں شرطیں لگائی، نکاح باقاعدہ، پھر کام اگر کسی نے کرنا بھی ہے تو ان شرطوں کے بعد. اور ہمارے یہاں وہ شرطیں نہیں ہیں، ہماری بس دوستی چلتی تھی، چلتے چلتے گناہ میں داخل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ. اللہ کے یہاں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہترین ہے. ایک طرف سراسر لالچ اور دوسری طرف اخلاص ہو تو آپ اندازہ کریں کہ یہ دوستی کتنا عرصہ چلے گی. ایک نہ ایک دن سامنے آ جائے گا کہ تم مجھے کھانے کے لیے ہی دوست بنے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر دوستی ہو تو وہ اپنے دوست کے لیے بہترین شخص ثابت ہو. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومنا. ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے. فرمایا لا تصاحب الا مومنا، سوائے کسی مومن کے اپنا ساتھی دوست کسی کو نہ بناؤ. اب مومن کا معیار ہمارے یہاں کیا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے یہ مسلمان ہے، کیا اسے مومن کہیں گے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، یہ مومن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوستی کرو تو مومن کے ساتھ، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور آپ کے گھر کا کھانا سوائے متقی آدمی کے کوئی نہ کھائے. مہمان کافر بھی آ جائے کوئی حرج نہیں، وہ مواسات، مدارات، خاطر مدارات اسلام کا اخلاق ہے. لیکن اگر کسی کو دوست بنانا ہے، گھر میں کھانا کھلانا ہے، تو اس کے بارے میں معیار مقرر کر دیا کہ آپ کے گھر کا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے. دوستی کرنی ہے، گھر میں دعوتیں کھلانی ہیں تو وہ متقی آدمی ہو. ایسا شخص نہ ہو کہ جو آپ کے گھر میں کھانا بھی کھاتا ہے اور ساتھ ہی گھر میں بھی تار رہا ہے ادھر ادھر. کچھ لوگوں کو بیماری، گھر میں گئے، اگلے نے چلو بڑے احترام کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعوت دے دی، اب جہاں بیٹھا ہے وہاں بھی
جہاں کہیں کوئی روشندان کوئی راستہ نظر آئے گا اس کی کوشش ہے کہ میں اندر بھی جھانک لوں۔ یہ شیطان کے گھیرے میں آیا ہوا شخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین معیار دیا، اور ایک حدیث میں ہے المرء مع من احب۔ قیامت کے دن صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہم میں سے ایسے گزر گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں مل پائے، یعنی پہلے چلے گئے ہیں، تو ہمارا ساتھ کیسے ہوگا ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ انہی کے ساتھ ملا دے گا جو اہل جنت میں سے نیک ہیں، تمہیں اللہ ان کے پاس پہنچا دے گا، جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے۔ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے کسی کی محبت ہے۔ اگر کسی کی محبت سکھ کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن کہاں جائے گا؟ عیسائیوں کے ساتھ محبت، سکھوں ہندوؤں کے ساتھ محبت، اور مسلمان مومن اگر کہیں تو مومن کو یہ مذاق کرتے ہوئے گزرتے ہیں، مومن کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھا کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، چلتے پھرتے اشارے، آنکھوں سے اشارے، انگلیوں سے اشارے، کلمات سے اشارے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا انگلیوں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ تنقید کے طور پر اشارے کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ لیکن ہمارا یہ مسلمان جو ہے یہ یہی کام اپنائے ہوئے ہے۔ اذا احب المسلم اخاہ فلیخبرہ، یہ ایک ایسی سنت ہے جسے ہم آج چھوڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان سے محبت رکھے تو اسے چاہیے کہ اس مسلمان کو خبر دے۔ آدمی دل سے محبت رکھتا ہے، لیکن اسے یہ بات نہیں بتائی کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اللہ کے لیے، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں آدمی سے محبت ہے۔ آپ نے فوراً سوال کیا کیا اسے بتایا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اسے کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کے لیے ظاہر ہے۔ آج کوئی ایسا آدمی کبھی سنا ہو کہ کوئی کہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ وہ سنت ہے جس سنت کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہوا ہے۔ السنن المنسیہ، بعض بکلیٹس اور کتابوں کی شکل میں ایسی چیزیں آئی ہیں، وہ سنتیں جنہیں ہم بھلا چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا جاؤ جا کے اسے کہو انی احبک فی اللہ، میں تمہارے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اگر کسی سے محبت کرو تو اسے بتا دو۔ کھانے پینے کی دوستی ہے، محبت تو ہے بھی نہیں، اب بتائے گا بھی کی؟ کسی کو بتائے گا بھی کیا کہ وہ تو تعلق ہی اس کا سارا صرف کھانے اور پینے سے ہے۔ اور اگر ایک دوسرے سے مسلمانوں کی صرف اللہ کے لیے محبت ہو تو ایک حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہو، صرف ایک عرش کا سایہ۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اسی کا ترجمہ کیا گیا کہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کوئی سائے دار جگہ دوسری نہیں ہوگی۔ وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں؟ ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ انصاف پسند حاکم، وہ حاکم جس کے زمانے میں ظلم نہ ہو، وہ انصاف کو قائم کرے۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان ہے لیکن وہ جوانی دیوانی لے کے نہیں چل رہا، بلکہ اس کی جوانی گزر رہی ہے اللہ کی عبادت میں۔ ایسے بہت سارے نوجوان آپ دیکھتے ہیں، نوجوان ہیں، باشرہ ہیں اور پکے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو جی چاہتا ہے کہ یہ مان لیں کہ یہ یقیناً ان 7 لوگوں میں سے ہے۔ اور کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ عرب دنیا میں پلتے ہوئے
کیا کیا ہمارے ڈیزائن بنا رکھے ہیں، اور ہمارے ملکوں سے، پاکستان، انڈیا سے، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، وہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہاں کسی دینی مدرسہ سے ہو کے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ داڑھیاں رکھی ہوئی ہے، پابند صوم و صلات ہے، نیک لوگ ہیں۔ یہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو کہ جوانی کو گزارے ہی اللہ کی عبادت میں۔ اور تیسرا آدمی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی اکیلے میں، گھر میں، کہیں بھی اکیلا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس نے لو لگا لی، اور اس حد تک اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا رونا آسان ہے؟ ہم تو بڑے بڑے سخت قسم کے حادثات اور باتیں سنتے ہیں، رونے کی طبیعت ہی نہیں بنتی۔ اب اللہ کے سامنے اکیلا بیٹھ کے روئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقیناً اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کر چکا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو فرمایا اسے بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھا آدمی رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ ایک نماز پڑھی، گھر گیا، دفتر گیا، جہاں بھی اس کا کام ہے، کھیت میں گیا، اسے بس ایک لگن لگی ہوئی ہے کہ میں نے اذان کی آواز سننی ہے، ادھر اذان سنی، جو بھی کام کر رہا ہے چھوڑا اور سیدھا مسجد میں۔ یہ ہے قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اور پانچواں آدمی وہ دو لوگ ہیں رجلان تحابا فی اللہ، دو آدمی جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علیہ، وہ اسی پر ہی اکٹھے ہوئے، وتفرقا علیہ، اور اگر کبھی ان کی علیحدگی ہوئی تو صرف اللہ کی ذات، اللہ کی محبت کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اور جب دیکھا کہ ایک آدمی راہ راست سے بھٹک رہا ہے، باوجود کوشش کہ وہ راہ راست پہ نہیں آ رہا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے محبت اکٹھا ہونے میں اور اللہ کے لیے الگ ہونے میں۔ اور چھٹا آدمی ہے رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ آدمی جسے ایک مالدار اور خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے نا ذہن میں، منصب اتنا بڑا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہے، یعنی حاکم مصر کی بیوی، اور اپنے زمانے کی خواتین میں سے سب سے خوبصورت ترین عورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تو اللہ رب العزت نے انہوں نے بچنا چاہا، اللہ رب العزت نے بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے اور کسی نے اس کو دعوت دے دی تو وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور ایک ہے رجل تصدق بصدقۃ، ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ ہم تو صدقہ کریں تھوڑا بہت تو وہ کم از کم فیس بک میں تو آنا چاہیے۔ صدقہ کیا کیا ہے؟ رمضان میں 4-6 کلو پکا کے چاول کے بریانی بنا کے بانٹ دی، فیس بک میں آئی ہوئی ہے جی یہ فلاں شیخ صاحب، فلاں حضرت صاحب، فلاں چور صاحب بریانی بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی کتنا پردے کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا۔ حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ، اور قیامت کے دن دوست جو ہیں وہ سارے دوستیاں چھوڑ جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں متقی بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور متقی بھی ہیں۔ تقوی ہے جو کہ قیامت کے دن دوست کو دوست کے ساتھ رکھے گا، اور اس بات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، قیامت کے دن
دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بعضهم لبعض عدو، دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس دشمنی سے بچنے والا کون ہوگا؟ الا المتقین، جو متقین دوست ہیں وہ قیامت کے دن بھی دوست رہیں گے۔ اور دوسروں کی دوستی کیسے ساتھ رہ پائیں گے؟ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و ابیہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہاں کوئی کسی کو سامنے بٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو ملنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر دو متقی دوست ہیں تو وہاں ایک دوسرے کی دشمنی پہ نہیں آئیں گے، دوسرے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں دوستوں کو ایک جسم کے برابر قرار دیا کہ دو دوستوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم ہے، جسم کا کوئی ایک عضو، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ایک عضو بھی اگر درد کر رہا ہو تو سو جائے گا؟ وہ نہیں سو پائے گا۔ دار درد ہے، نہیں، چھوٹی سی چیز ہے، سو نہیں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، پیار میں، محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات میں، مثل الجسد، ایک جسم کی مثال ہیں سارے مومن، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، ایک عضو اگر کسی وجہ سے تکلیف میں ہے سارا جسم تکلیف میں آ جائے گا، بخار آ جائے گا اور رات کو پورا جسم نہیں سو پائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ داڑھ درد کر رہی ہے تو یہ نہ سوئے، داڑھ کو ہی صرف بخار ہو، نہیں، سارے جسم کو وہ اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ایسے دوست ہیں، ایک دوست کو تکلیف ہو سارے دوست دلی طور پر اس تکلیف کو محسوس کریں۔ کرتے ہیں ہم؟ وہ جس کے سر پڑی ہے وہی بیچارہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور ہم صرف دعوے دار ہیں اسلام کے، مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف مقامات پر دوستوں کے باہمی تعلقات کے سلسلے میں بتایا ہے، جن میں سے جو بہترین دوست ہیں وہ ہیں کہ جو سورۃ العصر میں اللہ رب العزت فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہے، قسم اٹھا کے اللہ نے کہا، عصر کی یا زمانے کی، زمانہ بھی عصر ہے اور عصر بھی زمانہ ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عمل کیا، ایمان لائے اور اچھا عمل کیا۔ آگے ہے دوستوں کا جو کام ہے آپس میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اور حق پر قائم رہنے کے لیے راستے میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں۔ دعوت و ارشاد کے کام کر کے دیکھ لیجئے، اسی طرح حق پہ رہتے ہوئے آپ کی رشتہ داریاں چھوٹ جائیں گی، آپ سنت کے مطابق اپنے بیٹی بیٹے کی شادی کر کے دکھائیں، کتنے لوگ بچھڑ جائیں گے، لو جی یہ نیا مولوی اٹھ پہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ بینڈ ہو، باجا ہو، مائیوں ہو، مہندی ہو، یہ ہو، وہ ہو، سنت کے مطابق رشتے کی بات کریں تو کوئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں، تاکید کرتے رہتے ہیں حق کی اور حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کے بارے میں، ان میں صبر کرنے کی، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں دوست، اچھا یا برا دوست، ان کی مثال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ اچھے برے دوست کون کون سے ہوتے ہیں، یا اچھے دوست کی اور برے دوست کی پہچان کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال اس طرح کی ہے کہ حامل المسک و نافخ الکیر، جیسے ایک خوشبو بیچنے والا،
اطریات بیچنے والا ہے، اور دوسرا بھٹی چلانے والا جس میں لوہا گرم کیا جاتا ہے، وہ یہ مثال ہے اچھے اور برے دوست کی۔ اچھا دوست خوشبو بیچنے والا ہے، آپ نے اگر اس سے خریدی نہ ہو، اگر صرف دکان پہ گئے اسلام کرنے کے لیے، خرید لی تو خرید لی، نہیں تو وہاں کھڑے کھڑے تھوڑی دیر کے لیے مزہ آتا ہے یا نہیں؟ خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اس دکان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرید لی تو خرید لی، نہیں تو خوشبو ملے گی اس کے پاس کھڑے ہونے سے۔ اور اگر بھٹی والے کے پاس کھڑے ہوئے، فرمایا کپڑا اگر جل نہیں گیا تو کوئی نہ کوئی چنگاریاں، کم از کم گندا دھواں وہ سونگھنے کو ضرور ملے گا۔ اچھے برے دوست کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ حامل الکیر، کہ حامل المسک و نافخ الکیر۔ اور اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ سورۃ الکہف میں یہ بات موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اے میرے نبی، وہ آپ کے ساتھی، وہ آپ کے دوست جو اللہ کی خاطر صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں سے تعلق قائم رہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ یعنی صبر کے ساتھ ان کے ساتھ آپ لگے رہو، جڑے رہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اپنے غریب ساتھیوں کو چھوڑ کر آگے مت دیکھو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شخصیت کا آپ دیکھیں تو آپ ایسا کرنے والے ہی نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ غریب، آپ کے صحابہ میں غریب لوگ بہت ہیں۔ اور ایک واقعہ قرآن کریم ہی موجود ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ نبینا صحابی آئے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قریش کو درس دے رہے تھے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ نبینا آدمی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبسا، یہ الفاظ صورت کا نام بھی یہی ہے۔ الفاظ کا اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ عبسا ناگواری، چہرے پر، پیشانی پر ناگواری کا صرف ظاہر ہونا۔ عبسا وتولی، دیکھا، ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے انہی کی طرف پھر متوجہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے سرزنش یعنی تنبیہ کی کہ یہ کیا، وہ تو پتہ نہیں مسلمان ہوں گے یا نہیں، اور یہ تو مسلمان ہے، تمہارا صحابی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اپنی نگاہوں کو ان سے آگے نہ لے جا، اور دنیا کی زینت، دنیا کے مال و دولت کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو غفلت میں ہے، ہمارے ذکر سے غفلت میں ہے، اس کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر رکھی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنے معاملہ، اس کا معاملہ جو ہے اسے ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف نہ بڑھو، بلکہ اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ دو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ دوست کی طرف نگاہیں رکھنی چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے۔ دوست غریب ہے، دوست امیر ہے، لیکن اگر واقعی دوست ہے، اور دین کے حوالے سے دوست، سب سے اہم دوستی دین کے حوالے سے۔ دنیا کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا آج اچھا کاروبار کر رہے ہیں، دونوں کما رہے ہیں، ذرا گڑبڑ ہوئی کہیں وہ فوراً نہ دوستی رہی، نہ پارٹنرشپ رہی، نہ کچھ بھی رہا۔ لیکن دین کی دوستی جو ہے یہ پائیدار دوستی ہے۔ دوستوں کے دوستوں پر کچھ حقوق بھی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ خاص طور پر امام غزالی رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اور بعض لوگوں نے بھی کیا، لیکن بہت مختصر انداز سے امام غزالی نے ان حقوق کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مختصر، پہلا حق مالی تعاون، دوست کو ضرورت پڑے اس کا مالی تعاون دل کھول کے کیجیے، جو اس کو ضرورت ہے پوری کریں، اللہ نے اگر آپ کو دے رکھا ہے۔ دوسرا ہے ذاتی
اس کی ذات کے ساتھ اپنی ذات سے تعاون. اور یہ کیا ہوگا؟ کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ذکر شروع ہو گیا ایک تیسرے شخص کا. جیسے ہماری عادت ہے تیسرے شخص کا ذکر شروع ہو تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس کا رنگ، اس کا قد، اس کا یہ، اس کا وہ. اب آپ کا اس دوست کے ساتھ تعاون یہ ہے کہ اس کی زبان بند کرو. اگر زبان بند نہ کی تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. غیبتیں کرنے والا اور غیبتیں سننے والا دونوں گنہگار ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا اسے غیبت کرنا بند کریں، بلکہ بعض اقوال میں، بعض قرآنی آیات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر قرآن میں یہ بات موجود ہے، اگر کسی مجلس میں آیات اللہ کے ساتھ استہزاء یا مذاق کیا جا رہا ہو اس کو روکو، اور اگر وہ نہیں روکتے تو پھر تم وہاں سے اٹھ جاؤ. اگر نہ اٹھو گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا. لہذا دوست کی دوست کے ساتھ اگر کوئی تعاون ذاتی طور پر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا دفاع کرو، اس کو روکو کہ بھائی ایسا نہ کہے. اگر کوئی اس کا ایسا عمل یا کوئی فعل آپ کی نظر میں صحیح نہیں ہے اور ممکن ہے، اس کو واعظ کریں، اس کو نصیحت کریں، ہدایت دیں، اور وہ صحیح ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا تو اسے لوگوں کے سامنے نہ آپ پھیلاتے پھریں. یعنی اس کے راز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے چاہیے، آگے نہیں جانے چاہیے. اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ نصیحت جو ہے وہ اسے کرتے رہیں. اور پانچواں حق یہ ہے کہ غائبانہ اس کے لیے دعا کریں. ایک تو ہے نا کہ میں نے کہا دعا میں یاد رکھیں، دوستوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ دعا میں یاد رکھیں. آپ اس کے لیے اور وہ آپ کے لیے غائبانہ طور پر دعائیں کرتے رہیں. صحت کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی. اور چھٹا ہے معافی تلافی. کمی بیشی تو ظاہر ہو ہی سکتی ہے نا، انسان ہے. دونوں دوستوں میں سے اگر کسی سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معافی تلافی کا معاملہ کریں. وہاں انتقام کی بات ذہن میں نہ آئے، معافی تلافی کریں. اور بعض اہل علم نے ایک ساتواں حق بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے اس دوست کی غمی اور خوشی دونوں میں شرکت ضرور کریں. اس کے یہاں خوشی ہے، بیٹا ہوا، اس نے عقیقہ کیا، دعوت دی، جائیے. شادی ہے، دعوت دی، جائیے. اور کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی غمی ہو گئی ہے تو بھی جائیے، جا کے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. اس طرح صحیح دوستی کا حق جو ہے وہ گویا کہ آپ ادا کر رہے ہیں. ہماری دوستی جو ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اس مادی دنیا نے ہماری دوستی کا چہرہ بگاڑ رکھا ہے. بس صرف پیسے والوں کے ساتھ دوستی ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.